بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کی سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ 2 ماہ 10 روز بعد جاری کر دیا۔ 70 صفحات کا یہ فیصلہ ہے اور اس کے اندر 122 پیراگراف جو ہیں وہ شامل ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے پچھلے دنوں جو رجسٹرار کو خط لکھ کر 9 سوالوں کی وضاحت لی تھی، اس کی بھی جو ہے وہ جواب جو ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر دے دیا۔ دوسرا، جو امید کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے جو اکثریتی ججز ہیں وہ اپنے فیصلے کے اندر سخت ریمارکس استعمال کریں گے، سخت آبزرویشن آ سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، حکومت پاکستان کے حوالے سے، لیکن وہ توقع کے جو ہے اس پر اس کے برعکس تھا، اور سپریم کورٹ کے یہ اکثریتی ججز ہیں، انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی قسم کی سخت آبزرویشن نہیں دی۔ البتہ انہوں نے تمام پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر کر دیے کہ سپریم کورٹ جو اکثریتی ججز کا فیصلہ ہے وہ اس کے تحت جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف کی ہیں۔ انہوں نے کورٹ نے ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر لکھ دیا کہ بلے کے نشان کے فیصلے کی اگر تشریح ہو جاتی، اس میں کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہوتی تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہ۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن عدالت اور الیکشن کمیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈول جاری ہو چکا ہے، واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ آئین میں دیے گئے حقوق کو کم کرنے یا قدغن لگانے والے قوانین کا جائزہ تنگ نظری سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت کو یقینی بنانی چاہیے۔ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی سزا انتخابی نشان صرف واپس لینے سے زیادہ اور کچھ نہیں، مطلب کہ اگر آپ نے انتخابی نشان لے لی ہے، اس سے زیادہ آپ کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ ان کے جو ممبران تھے وہ ان کو آپ نے ان کے حقوق سے، سیاسی آئینی حقوق سے محروم رکھا ہے، تو یہ آپ نے غلط کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا۔ دوسرا، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ 2024 میں آپ نے جو الیکشن کروائے ہیں اس میں آپ ناکام رہے، یہ انہوں نے واضح کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہا کہ انہیں کلیئر کر دیا کہ رول 94 آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 سے متصادم ہے۔ رول 94 مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے طریقہ کار سے متعلق ہے۔ انتخابی رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی بنائے جا سکتے ہیں۔ انتخابی رولز میں ایسی چیز شامل نہیں کی جا سکتی جو الیکشن ایکٹ میں موجود نہ ہو۔ رول 94 کی وضاحت میں لکھا گیا ہے کہ سیاسی جماعت اسے تصور کیا جائے گا جس کے پاس انتخابی نشان ہو، مطلب کہ تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان تھا، وہ رجسٹرڈ پارٹی تھی، لیکن انتخابی نشان لیے جانے کے بعد آپ اسے اس طرح نہیں کر سکتے کہ وہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں ہے۔ رول 94 کی وضاحت آئین کے آرٹیکل 51 کی 6 اور الیکشن ایکٹ کی شق 104 سے متصادم ہے۔ انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دیے جانا الیکشن کمیشن کی طرف سے اضافی سزا دی گئی ہے تحریک انصاف کو۔ یہ الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کلیئر لکھ دیا۔ سپریم کورٹ کے جو اکثریتی ججز ہیں 8، انہوں نے 2 ججز جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، اقلیتی ہونے کے باوجود، جسٹس نعیم اختر خان اور جسٹس امین الدین نے، انہوں نے میرے خیال سے 3 اگست کو ایک نوٹ لکھا تھا، اس کے اندر اختلافی نوٹ لکھا تھا۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق نہیں تھی، اختلافی نوٹ انہوں نے لکھا تھا۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ اکثریتی فیصلے نے کیس کے مخصوص حالات کی اصطلاح پر پی ٹی آئی کو ریلیف دیا، ہماری جرات نہیں کہ انہیں ریلیف دیں جو کیس میں فریق ہی نہیں تھے۔ کوئی ریاستی ادارہ ایسے عدالتی حکم کا پابند نہیں جو آئین سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ تو اس پر ججز نے کہا کہ 2 ججز کا جو کردار تھا وہ یعنی کہ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کا رائٹ ہے، وہ کریں۔ بطور بینچ ممبران وہ قانونی طور پر حقائق اور قانون سے اختلاف کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ججز مختلف رائے بھی دے سکتے ہیں اور دوسرے کی رائے پر کومنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم جس طریقے سے 2 ججز نے اختلاف کیا وہ غیر شائستہ ہیں۔ فیصلے کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ 2 ججز اپنی حدود سے تجاوز کر گئے۔ یہ تجاوز کر گئے، یہاں سے اگر کوئی کل کلا سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جا کے درخواست دے دے مس کنڈکٹ کے اوپر، تو ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے مس کنڈکٹ کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، اسی کو بنیاد بنا کر۔ اختلافی نوٹ تھا، اس کے اندر تھا کہ وہ فریق ہی نہیں تھے، تو ججز نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ تحریک انصاف جب ان کا 12 جولائی کا فیصلہ ہونا تھا، اس سے پہلے جب وہ سماعتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے ایک درخواست جمع کروائی تھی فریق بننے کے لیے، جسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مسترد کر دیا تھا،
اور اس کو مقرر نہیں کیا تھا. تو ججز نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ فریق تھی اور ان کی درخواست نہیں سنی گئی اور پہلے اس پر فیصلہ ہونا چاہیے تھا. مطلب کہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ بھائی وہ فریق بننے جا رہی تھی لیکن قاضی صاحب نے اس کو نہیں سنا, ان کی درخواست کو مسترد کر دیا, جو ان کے ساتھ زیادتی ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کلیئر کر دیا کہ 187 کے تحت ہم نے جو ہے وہ مکمل انصاف فراہم کرنا تھا, ہم نے وہ انصاف فراہم کیا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر جو لسٹیں ہیں وہ جاری کر دیں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو 39 جو تھے جنہوں نے کاغذ جمع کروائے تھے اپنے پی ٹی آئی کی ایفیلیشن کے ساتھ, ان کو تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. تو اس کے علاوہ جو 41 ہیں ان کو بھی انہوں نے نام لکھ کے کلیئر کر دیا کہ یہ پی ٹی آئی کی ممبران ہیں, ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. مطلب کہ کسی قسم کا بھام انہوں نے نہیں چھوڑا. اچھا, اس کے بعد اب یہ ہونے کے بعد امید تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی تسلی ہو جائے گی اور حکومت پاکستان کی بھی تسلی ہو جائے گی. حکومت کے لیے یہ ایک فائدہ مند چیز ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی سخت جو ہے نا جس طریقے کی توقع کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ سکتا ہے اور حکومت کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے, تو اس طرح کی سخت اس کے اندر آبزرویشن حکومت کے حوالے سے نہیں ہے. ان کے کنڈکٹ کے اوپر جو ہے اس پہ بات نہیں کی گئی اور ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیٹیل ججمنٹ آنے کے بعد حکومت کی طرف سے پھر ایک دفعہ اعظم نذیر تارڑ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کلیئر کر دیا کہ جی 3 دن گزر جانے کے بعد کوئی بھی دوسری پارٹی سے یعنی کہ سنی اتحاد سے دوبارہ وہ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہو سکتے, تو یہ غیر آئینی اقدام ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور اس کو جو دوبارہ اس کی سماعتیں ہونی چاہیے, دوبارہ اس کو سنے جانے کی ضرورت ہے. مطلب کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کو. دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان آج اس کا 5واں اجلاس تھا. 14 تاریخ کی وضاحت کے بعد ان کے اجلاس کا سلسلہ جاری تھا اور آج پھر سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ گئی ہے, لیکن 5واں اجلاس بھی جو ہے وہ بے نتیجہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور کل دوبارہ پھر اس کا اجلاس ہونے جائے گا کہ آیا مخصوص نشستیں آپ تحریک انصاف کو دیں یا نہ دیں. اس کا حتمی فیصلہ آپ دیکھیں کل کے اجلاس میں بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ناظرین, دوسری طرف آپ کو میں بتاؤں کہ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس تھا اور اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور اس کے بعد وہ کمیٹی میں اجلاس میں شامل نہیں ہوئے اور وہ چلے گئے. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ 2 ججز, ایک وہ خود اور ایک جسٹس امین الدین کا ووٹ تھا ان کے ساتھ. انہوں نے 63A کی تشریح کے اوپر جو نظر ثانی درخواست ہے اس کے اوپر بینچ بنانا تھا اور اس کے بعد آڈیو لیکس کا جو نظر ثانی اس پہ تھا کیس, اس کے اوپر انہوں نے بینچ بنانا تھا. اب قاضی فائزہ صاحب نے اس کے اوپر جو بینچ بنایا ہے 63A کی نظر ثانی کا, اس میں قاضی فائزہ صاحب خود سربراہ ہوں گے, جسٹس منیب اختر ہوں گے, جسٹس امین الدین ہوں گے, جسٹس جمال خان مندوخیل ہوں گے اور اس کے بعد جسٹس مظہر عالم میاں خیل ہیں اس بینچ کے اندر. یہ 30 ستمبر کو اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. اس میں اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ قاضی صاحب نے بینچ بنا لیا, لوٹا کریسی کو ایک دفعہ پھر فروغ مل جانا ہے کہ آپ پیسے لیں اور آپ اپنی پارٹی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے اس میں ووٹ کاسٹ کر دیں, وہ ووٹ گنا جائے گا. یہ ایکچولی وہ ہے. یہ 17 مئی 2022 کو ایک صدارتی ریفرنس جاری ہوا تھا, صدارتی ریفرنس داخل ہوا سپریم کورٹ میں. عارف علوی اس وقت صدر پاکستان تھے اور عمران خان کی جو عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے اس وقت معاملہ اٹھا تھا, تو یہ اس سے وضاحت طلب کی گئی تھی کہ اس کی تشریح کی جائے کہ ووٹ کاؤنٹ نہ ہو اور اس کو تاحیات نااہل کیا جائے. تو اس وقت عمر عطا بندیال تھے اور انہوں نے 5 رکنی بینچ بنایا. عمر عطا بندیال خود سربراہ تھے اس بینچ کے, جسٹس اعجاز الاحسن تھے, جسٹس مظہر عالم خیل تھے, جسٹس مندوخیل تھے اور اس کے بعد ایک جج تھے منیب اختر. اس کے اندر یہ فیصلہ 3-2 سے آیا تھا اور اس کے اندر منیب اختر نے یہ فیصلہ لکھا تھا. اس میں کہا تھا کہ 63A کے تحت جو ہے 63A کے تحت آپ ووٹ اگر پارلیمانی پارٹی ہیڈ کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور اس کے بعد ڈی سیٹ ہو جائیں گے. لیکن تاحیات نااہلی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا فیصلہ کرے تاحیات نااہلی, اور نااہلی ہوگی صرف اگلے الیکشن تک جو ہے وہ ڈی سیٹ رہے گا. اب اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور یہ یقینی طور پر یہ جو فیصلہ ہوگا یہ 4-1 سے ہوگا. وہ بینچ سے صاف نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو جسٹس قاضی صاحب ہیں, قاضی فائزہ صاحب ہیں خود, منیب اختر کے علاوہ 4 ججز جو ہیں وہ قاضی فائز کے ساتھ ان کے پلڑے میں یہ ووٹ جائے گا. جسٹس مظہر عالم میاں خیل جو ہیں یہ ایڈ ہاک جج ہیں اور یہ وہ جج ہیں جنہوں نے قاضی فائزہ صاحب کو واٹس ایپ میسج کیا تھا اور کہا تھا کہ میں پریشر برداشت نہیں کر سکتا, لہٰذا مجھے جو ہے وہ نومینیٹ نہ کیا جائے. اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا
جب ان کی تعیناتی ہونی تھی، ان کی وہ اس پہ ووٹنگ ہونی تھی، تو جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا تھا کہ جب ایک جج پریشر برداشت نہیں کر سکتا تو پھر اس کو سپریم کورٹ میں جج لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کی بات کی تائید کی تھی، لیکن پھر بھی قاضی فائز صاحب نے ان کو نومینیٹ کیا اور پھر بعد میں ان کی منتیں ترلے کر کے ان کو راضی کیا اور یہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج آئے۔ اب اس بینچ کے اندر بٹھانے کا مقصد بھی قاضی فائز صاحب کا یہی تھا کہ حالانکہ ایڈ ہاک جج ہیں، ایڈ ہاک جج دوسرے جو فوجداری کیسز ہیں ان کے اندر جانا تھا، لیکن انہوں نے آئینی تشریح کے معاملے کے اندر مظہر عالم خیل کو بٹھا لیا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس بینچ میں شامل تھے پہلے اور اس وجہ سے ان کو شامل کر لیا گیا، لیکن ایڈ ہاک جج ہیں تو ایڈ ہاک جج ظاہری بات ہے کہ میرے خیال سے ان کو نہیں بٹھانا چاہیے تھا، لیکن قاضی صاحب نے اکثریت حاصل کرنی ہے تو بٹھا لیا ان کو۔ اب یہ 4-1 سے فیصلہ جو ہے وہ 30 ستمبر ہو سکتا ہے کہ پہلی ہیئرنگ پہ یا دوسری ہیئرنگ پہ جو ہے نا اس کا فیصلہ ہو جائے اور یہ ریورس ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہی جو حکومت چاہتی ہے کہ 63A کے تحت جو ہے وہ آپ ووٹ دیں، ووٹ گنتی ہوگا لیکن سیٹ سے وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ دوسرا ناظرین، آڈیو لیکس کیس کے حوالے سے بھی بینچ بنا دیا قاضی فائز صاحب نے، یہاں بھی 5 رکنی بینچ بنایا ہے، لیکن یہاں سربراہ جسٹس منصور علی شاہ کو بنا دیا، جسٹس یحییٰ افریدی اس کے اندر شامل ہے، جسٹس مندوخیل شامل ہے، جسٹس مسرت حلالی اس کے اندر شامل ہے، لیکن اس کی تاریخ جو ہے وہ ابھی فائنل نہیں ہوئی، وہ ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن تک اس کی تاریخ دے دی جائے۔ ناظرین، قاضی صاحب نا یہاں بہت طریقے سے کھیلتے ہیں، جہاں ملٹری کورٹس ہوتی ہیں، جہاں ارشد شریف قتل کیس ہوتا ہے اور جہاں آڈیو لیک کیس آ گیا ہے تو وہاں سے قاضی صاحب اپنی جان چھڑاتے ہیں، وہ نہ وہاں سربراہی میں شامل ہوتے ہیں اور نہ وہ اس بینچ کے اندر نہ کسی اپنے بندے کو بٹھاتے ہیں، تو اگر بٹھا بھی دیتے ہیں تو ماڑے بندے کو بٹھا دیا ہے تو اس کی خیر ہے، باقی قاضی صاحب جو ہے نا اس سے دور دور ان کے کیونکہ پر جلتے ہیں تو وہاں منصور علی شاہ کو بٹھا دیں گے۔ یہی ہوا تھا ارشد شریف قتل کیس کے اندر، منصور علی شاہ کو جو ہے وہ سربراہ بنا دیا تو انہوں نے پھر لارجر بینچ کے لیے درخواست دوبارہ کمیٹی کو بھیج دی تھی، تو قاضی صاحب سیانے ہیں، حکومت کا جہاں ساتھ دینا ہے وہاں وہ خود سربراہ بن جاتے ہیں اور اپنے مطلب کے ججز بٹھا کے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب فیصلہ حکومت کے حق میں ہو جائے گا، اور جہاں سمجھتے ہیں کہ پر جلیں گے ہمارے آڈیو لیکس کیس ہے تو میں پھر سوال کیسے کروں گا، تو میں تو نہیں کر سکتا، میں تو سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ آنے کے بعد ابھی اختلافی نوٹ جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اختلافی نوٹ یا اضافی نوٹ ان کے اندر کیا لکھا جاتا ہے، اور وہ کوئی آیا حکومت کے لیے، اگر اکثریتی ججز ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ اضافی نوٹ لکھیں گے اور جو اقلیتی ججز ہیں وہ اپنے اختلافی نوٹ لکھیں گے، جن میں سے 2 ججز تو آلریڈی اختلافی نوٹ لکھ چکے ہیں، البتہ قاضی فائز صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل، ان کا اختلافی نوٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائے، اور اس کے بعد اطہر من اللہ کی امید ہے کہ اطہر من اللہ کیونکہ وہ ہمیشہ ایسے بڑے کیسز کے اندر اپنا اضافی نوٹ یا اختلافی نوٹ جو ہے وہ ضرور دیتے ہیں، اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ بھی اپنا اختلافی یا اضافی نوٹ جو ہے وہ ضرور دیتے ہیں، تو یہ آنے والا وقت بتائے گا، آنے والے بلکہ دن بتائیں گے، تو مجھے دیجیے گا اجازت،